تلنگانہ کے پہلے KG تا PG کیمپس کا افتتاح کے تارک راما راؤ نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کرتے ہوئے کہا، بچوں کو بہتر سہولیات کے ساتھ ایک جگہ KG سے PG تک مفت تعلیم فراہم کرنے وزیر اعلیٰ کی خواہش پوری ہوئی۔ تلنگانہ حکومت کے باوقار ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے تحت یہ KG تا PG مرکز دستیاب کروایا گیا۔ کریم نگر سرکٹ ریسٹ ہاؤس کا KTR نے کیا افتتاح۔ وزیر بلدی نظم و نسق و کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے حلقہ اسمبلی حضور آباد کے تحت کلاپور کا کیا دورہ۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد اور BC ویلفیئر بوائز اور گرلز ریزیڈینشل اسکولز کا بھی کیا دورہ۔ حسین ساگر میں آئندہ ہفتے تیرتے ہوئے فوارے نظر آئیں گے، خوبصورتی میں اضافے کے لیے HMDA کے اقدامات۔ ہر ضلع میں منی حج ہاؤس۔ ظہیر آباد منی حج ہاؤس کے لیے 1 کروڑ کی منظوری۔ تلنگانہ سے 7000 عازمین کی روانگی متوقع۔ بجٹ میں اضافے کے لیے حکومت سے نمائندگی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کا اجلاس۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں توسیع۔ تلنگانہ حکومت کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ سال 2022-23 کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں فریش اور رینیول کی درخواستیں۔ گوتم اڈانی کو پیچھے چھوڑ کر مکیش امبانی ہندوستان کے امیر ترین شخص بن گئے۔ گوتم اڈانی اب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہیں، جبکہ امبانی 9ویں نمبر پر ہیں۔ اڈانی کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں $10 ارب کا نقصان۔ بجٹ 2023-24 موبائل اور ٹی وی سستے ہوں گے۔ حکومت نے کسٹم ڈیوٹی میں کی کمی۔ نرملا سیتارمن نے مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کر دیا۔ اس بجٹ میں حکومت نے ٹیکس سلیب میں تبدیلی سے لے کر کسٹم ڈیوٹی میں کمی تک کئی بڑے اعلانات کیے۔ بجٹ 2023 وزیر خزانہ نے پین کارڈ کے حوالے سے کیا بڑا اعلان۔ اب یہ شناختی کارڈ کے طور پر ہوگا کارآمد۔ نرملا سیتارمن نے اپنی بجٹ تقریر میں مزید وضاحت کی کہ پین کارڈ کو مخصوص سرکاری ایجنسیوں کے تمام ڈیجیٹل سسٹمز کے لیے ایک مشترکہ شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مڈل کلاس کو راحت۔ 7 لاکھ روپے کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں۔ ٹیکس سلیب میں بڑی تبدیلی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مڈل کلاس کو بڑی راحت دی۔ انہوں نے ٹیکس دہندگان کے لیے بڑے ریلیف کا کیا اعلان، یعنی اب 7 لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ اور وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے راجنا سرسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ میں KG تا PG کیمپس کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے کیمپس میں جدید ترین سہولیات کے ساتھ قائم کی گئی ڈیجیٹل لائبریری کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے حصے کے طور پر ریاست تلنگانہ کا پہلا KG تا PG کیمپس ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ میں قائم کیا گیا ہے۔ اس دوران دیہی علاقوں کے طلباء کو KG تا PG معیاری مفت تعلیم ایک ہی جگہ پر فراہم کرنے کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے وعدے کے مطابق وزیر IT کے تارک راما راؤ کی خصوصی پہل اور کارپوریٹ تنظیموں کے تعاون سے گمبھیراؤ پیٹ میں ایک جدید کمپلیکس تعمیر کیا گیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین محمد سلیم نے کہا ہے کہ ظہیر آباد میں منی حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی سے 1 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ اس منی حج ہاؤس میں خواتین کے لیے ٹیلرنگ اور نوجوان لڑکوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے گا، کیونکہ حج کیمپ کی سرگرمیاں ہر سال 2 تا 3 مہینے کی مدت کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ فیصلہ خواتین اور نوجوانوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ محمد سلیم چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر فاروق حسین MLC، جعفر حسین معراج MLA، محمد مسیح اللہ خان صدر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور دیگر موجود تھے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں 10 سول جج کے عہدوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ 8 ججوں کی تقررات براہ راست ہوں گے جبکہ 2 ججوں کی تقررات تبادلے کے ذریعے کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار ریکروٹمنٹ نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ آن لائن درخواستیں 1 فروری سے 1 مارچ تک قبول کی جائیں گی۔ ہال ٹکٹ 1 اپریل سے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ 23 اپریل کو کمپیوٹر پر مبنی اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ تفصیلات کے لیے ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نظام آباد ضلع کلکٹر نظام آباد سی نارائن ریڈی سے ہیلپ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی صدر ندیم احمد نے دیگر اراکین سوسائٹی کے ساتھ ملاقات کی اور ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی کو ایک تحریری نمائندگی پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شہر کے قدیم کلکٹریٹ مسجد کی بازیابی اور دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر ندیم احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ قدیم کلکٹریٹ مسجد کی وقف اراضی جو وقف گزٹ درج سروے نمبر کے 24644 کے مطابق 610 گز اور 230 اسکوائر یارڈ مسجد کی اراضی کے طور پر درج رجسٹر ہے۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش اور موجودہ تلنگانہ ریاستی حکومت کے سرکاری احکامات کی روشنی میں ضلع کلکٹر اس قدیم مسجد اور وقف اراضی کا متولی ہوتا ہے۔ باوجود اس کے تلنگانہ ریاستی حکومت کی ایک منظم سازش اور ضلع کلکٹر و ضلع انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے چلتے اس قدیم کلکٹریٹ مسجد کی اراضی پر سرکاری عمارت جو اندرکلا بھارتی بھون کے نام سے موسوم کی گئی ہے، اس عمارت کی تعمیر کے احکامات تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے۔ ٹائم پہ بولتے ہیں کہ ووٹ یہ پارٹی کو ڈالو وہ پارٹی کی بات ڈالو بلکہ، مگر آج مسجد کی بات آئی تو میں مولانا صاحب جو نظام آباد کے اندر جتنے بھی مولانا صاحب ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس تو مسجد میں چندہ کیجئے اور چندے سے جا کے ہم ہائی کورٹ سے جا کے وہ چندے کے اوپر بھی یہ مسجد کی جو اراضی ہے اس کے اوپر کیس لڑ سکتے۔ تو ہمارا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوسائٹیاں جو بنا لیے ہیں وہ سوسائٹیوں کی طرف سے جو نئے بنا کے رکھ لیے وہ بنا کے رکھنے کی سوسائٹی اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے سوسائٹی کا مطلب کہ آگے تریپورہ میں 16 فروری کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے 43,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار بشمول سینٹرل آرمڈ پولیس فورس تریپورہ، اسٹیٹ رائفلز اور ریاستی پولیس کو تعینات کیا جائے گا۔ حکام نے یہ اطلاع دی ہے۔ ایک سینئر پولیس آفیسر نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ MHA نے منصفانہ اور تشدد سے پاک اسمبلی انتخابات کے لیے CRPF کی 400 کمپنیاں 30,000 سیکیورٹی اہلکار فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ CAPF کے علاوہ آسام رائفلز، بارڈر سیکیورٹی فورس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس تقریباً 8,000 TSR جوان اور 5,000 تریپورہ پولیس کے اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ CAPF کی 200 کمپنیاں پہلے ہی تریپورہ پہنچ چکی ہیں اور ریاست کے مختلف حصوں میں تعینات ہیں، جبکہ CAPF کی 200 مزید کمپنیاں فروری کے پہلے ہفتے تک پہنچ جائیں گی۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ حال ہی میں گورنر سے نمائندگی کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے سرکاری ملازمین کے نمائندوں کو حکومت کی جانب سے دی گئی وجہ نمائی نوٹس پر ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا۔ فیصلے تک وجہ نمائی نوٹس کے تحت ملازمین اور ان کے نمائندوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین نے تنخواہوں اور دیگر امور پر گورنر سے نمائندگی کی تھی۔ وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن نے ملک میں ٹی وی، موبائل فون اور کیمروں کو سستا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بجٹ 2023 پیش کرتے ہوئے نرملا سیتا رامن نے اعلان کیا کہ ملک میں موبائل فون سستے کیے جائیں گے۔ ملک میں کیمرے کے لیے لینس بھی سستے ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ ملک میں کیمروں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ اگر آپ ٹی وی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو اچھی خبر ہے، ملک میں LED ٹی وی سستا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی لیتھیم آئن بیٹریوں پر درآمدی ڈیوٹی کم کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیاں بھی سستی ہوں گی۔ اس کے علاوہ وزیر فائنانس نے ملک میں سائیکلوں کی قیمتیں کم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سائیکلیں سستی ہوں گی، دیسی کھلونے یعنی ہندوستان میں بنے کھلونے بھی سستے ہوں گے۔ اسی طرح بایو گیس، لیتھیم سیل، ڈائمنڈ جیولری سے متعلق چیزیں بھی سستی ہوں گی۔ وزیر خزانہ نے بجٹ میں کپڑے بھی سستے کرنے کا اعلان کیا۔
ریلائنس کمپنی کے مالک مکیش امبانی ایک بار پھر ملک کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ انہوں نے اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی کو سب سے زیادہ خالص مالیت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ فوربس نے یہ اطلاع دی ہے۔ گوتم اڈانی کے حصص میں گراوٹ کی وجہ سے ان کی مجموعی مالیت بڑھ کر $83.9 ملین ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ریلائنس کے مالک مکیش امبانی کی کل مالیت اب $84.3 بلین تک پہنچ گئی۔ فوربس کے مطابق اڈانی اب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہیں، جبکہ امبانی 9ویں نمبر پر ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اڈانی کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں $10 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ مرکزی بجٹ 2023 میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے پین کارڈ کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کا فائدہ تاجروں کو ملنے والا ہے۔ اس کے تحت KYC ڈیٹا کے اصولوں کو آسان بنایا جائے گا، جس سے انٹیگریٹڈ فائلنگ سسٹم کی اجازت دی جائے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران اعلان کیا کہ پین کارڈ کو کاروبار میں مشترکہ شناخت کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ KYC کو کاروبار میں آسان بنایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اعلان سے تاجروں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ KYC کے عمل کو رسک پر مبنی طریقہ اپنا کر آسان بنایا جائے گا۔ ڈیجی لاکر سروس اور آدھار کو بنیادی شناخت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے شناخت کو اپ ڈیٹ کرنے کا ایک ون سٹاپ حل ترتیب دیا جائے گا۔ پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر پین کو سرکاری ایجنسیوں کے تمام ڈیجیٹل سسٹمز کے لیے مشترکہ شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ نرملا سیتا رامن نے اپنی بجٹ تقریر میں مزید وضاحت کی کہ پین کو مخصوص سرکاری ایجنسیوں کے تمام ڈیجیٹل سسٹمز کے لیے ایک مشترکہ شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ کنگ گینگ نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو معیشت، تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری، فائنانس اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ کنگ گینگ کا کہنا تھا کہ چین اپنے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہتا ہے۔ انہوں نے چین خلیج اسٹریٹجک شراکت داری کو مسلسل مضبوط بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جلد از جلد چین خلیج آزاد تجارتی زون تعمیر کرنے پر بھی زور دیا۔ تلنگانہ کے پہلے KG کیمپس کا افتتاح کے تارک راما راؤ نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کرتے ہوئے کہا، بچوں کو بہتر سہولیات کے ساتھ ایک جگہ KG سے PG تک مفت تعلیم فراہم کرنے وزیر اعلیٰ کی خواہش پوری ہوئی۔ تلنگانہ حکومت کے باوقار ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے تحت یہ KG تا PG مرکز دستیاب کروایا گیا۔ کریم نگر سرکٹ ریسٹ ہاؤس کا KTR نے کیا افتتاح۔ وزیر بلدی نظم و نسق و کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے حلقہ اسمبلی حضور آباد کے تحت کلاپور کا کیا دورہ۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد اور BC ویلفیئر بوائز اور گرلز ریزیڈینشل اسکولز کا بھی کیا دورہ۔ حسین ساگر میں آئندہ ہفتے تیرتے ہوئے فوارے نظر آئیں گے۔ خوبصورتی میں اضافے کے لیے HMDA کے اقدامات۔ ہر ضلع میں منی حج ہاؤس۔ ظہیر آباد منی حج ہاؤس کے لیے 1 کروڑ کی منظوری۔ تلنگانہ سے 7000 عازمین کی روانگی متوقع۔ بجٹ میں اضافے کے لیے حکومت سے نمائندگی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کا اجلاس۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں توسیع۔ تلنگانہ حکومت کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ سال 2022-23 کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں فریش اور رینیول کی درخواستیں۔ گوتم اڈانی کو پیچھے چھوڑ کر مکیش امبانی ہندوستان کے امیر ترین شخص بن گئے۔ گوتم اڈانی اب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہیں، جبکہ امبانی 9ویں نمبر پر ہیں۔ اڈانی کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں $10 ارب کا نقصان۔ بجٹ 2023-24 موبائل اور ٹی وی سستے ہوں گے۔ حکومت نے کسٹم ڈیوٹی میں کی کمی۔ نرملا سیتا رامن نے مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کر دیا۔ اس بجٹ میں حکومت نے ٹیکس سلیب میں تبدیلی سے لے کر کسٹم ڈیوٹی میں کمی تک کئی بڑے اعلانات کیے۔ بجٹ 2023 وزیر خزانہ نے پین کارڈ کے حوالے سے کیا بڑا اعلان۔ اب یہ شناختی کارڈ کے طور پر ہوگا کارآمد۔ نرملا سیتا رامن نے اپنی بجٹ تقریر میں مزید وضاحت کی کہ پین کارڈ کو مخصوص سرکاری ایجنسیوں کے تمام ڈیجیٹل سسٹمز کے لیے ایک مشترکہ شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔
मिडिल क्लास को राहत, 7 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स स्लैब में बड़ी तब्दीली। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। उन्होंने टैक्स दहिंदगान के लिए बड़े रिलीफ का किया ऐलान, यानी अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।